کہ بھائی نے کویسچن کیا کہ نقلی دانت یہ لگوانا چاہتے ہیں، سامنے کے دانت ٹوٹ گئے ہیں، اب یہ نہیں پتا کہ وہ نقلی دانت کس مادے کے، کس چیز کے میٹیریل کیا ہے، کس سے تیار کیے گئے ہیں، تو وہ ان کو پتہ نہیں تو کیا لگوا سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ دیکھیں ایک اصول میں ذکر کر دیتا ہوں، اس قسم کے بہت سارے مسائل آپ اس سے حل کر سکتے ہیں۔ ہمارے مذہب اسلام میں ہر چیز کی اصل اس کا پاک اور حلال ہونا ہے، سوائے عورت اور گوشت کے، کہ عورت میں اصل حرمت ہے، پہلے عورت حرام ہوتی ہے، پھر نکاح کے ذریعے حلال ہوتی ہے یا کنیز حلال ہو جاتی ہے۔ اور گوشت کے سلسلے میں بھی کہ جہاں پر گوشت مشکوک ہو، مثلا آپ کسی غیر مسلم کی کنٹری میں چلے گئے اور وہاں پر آپ کو گوشت مل رہا ہے غیر مسلم کی دکان سے، تو پھر یا مطلب یہ پتہ نہیں چل رہا کہ بیچنے والا مسلمان ہے یا کافر ہے، یا کسی اور کنٹری سے آپ کے یہاں پر آیا ہے اور وہاں پر آپ کو پتہ نہیں کہ غیر مسلم بھی رہتے ہیں مسلمان بھی، کس کا گوشت ہے، تو پھر گوشت میں اصل حرمت مان کر اس سے اجتناب کیا جائے گا۔ یہ تمام کنڈیشن ذرا ذہن میں رکھیے گا، یہ گوشت کے سلسلے میں جو میں نے ذکر کی ہیں۔ چنانچہ اگر آپ کسی مسلمان کنٹری میں ہیں اور وہاں پر کوئی مسلمان گوشت بیچ رہا ہے تو پھر آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ جیسے آپ پاکستان میں ہیں اور یہاں پر آپ ہزارہ شادی بیاہ میں مرغیاں کھا رہے ہیں، گوشت کھا رہے ہیں، اس طرح دکانوں سے خرید رہے ہیں، آپ کبھی نہیں پوچھتے صحیح ذبح کیا ہے کہ نہیں کیا، یا شادی بیاہ کے ہال میں آپ کھانا کھا رہے ہو تو ان سے میزبان سے پوچھیں بھائی صحیح حلال تو کروا لیا تھا کہ نہیں، کوئی نہیں پوچھتا، تو وہ اس کا حکم ایسا نہیں ہے۔ جہاں شک و شبہ ہو وہاں پہ حرمت کو فوقیت دیں گے۔ ان دو چیزوں کو ہٹا دیں، باقی تمام کے بارے میں حکم اس آیت سے نکلے گا کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے زمین پر جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے لیے، تمہارے نفع کے لیے رکھا ہے، یا اس سے تمہارے لیے نفع کو جائز قرار دیا ہے، یا اس نفع کے لیے تمہیں پیدا کیا، تمہاری ان تمام چیزوں کو نفع کے لیے پیدا کیا ہے، اور نفع یقینی سی بات ہے اسی سے اٹھا سکتے ہیں جو پاک اور حلال ہو۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ دنیا کی ہر شے ہمارے لیے مباح ہے، ہم اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں، صرف حرام اسی کو کہیں گے جس کے بارے میں پھر کوئی دلیل مل جائے اور وہ چیز اس آیت کے حکم سے باہر نکل کر کسی اور دلیل کے تحت آ جائے۔ جیسے مثال کے طور پہ اس آیت کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ ہے ہمارے نفع کے لیے پیدا کیا، یعنی وہ حلال ہے ہمارے لیے، طیب ہے، تو کیا سود بھی حلال ہے؟ تو کہیں گے کہ نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں ایک آیت موجود ہے۔ کیا رشوت بھی حلال ہے؟ نہیں، کیونکہ الگ آیت موجود ہے۔ کیا مردار جائز ہے؟ نہیں، کیوں؟ الگ آیت موجود ہے۔ اسی طرح جس جس چیز کے بارے میں ممانعت ہے وہ چیزیں اس آیت کے حکم سے نکلتی جائیں گی۔ اب لہٰذا معلوم ہوا کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی الگ آپ کے پاس دلیل موجود نہیں ہے تو پھر وہ حلال اور طیب ہوگی اور اسی آیت کے تحت آئے گی۔ اب ان دانتوں کا مسئلہ لے لیں، آپ کو نہیں پتا کہ کس میٹیریل سے تیار ہوئے ہیں، فرض کر لیں کہ بیچنے والا کہتا ہے یار مجھے بھی نہیں پتا کس چیز سے تیار ہوتے ہیں، کون سے مسالہ اس میں ڈالا جاتا ہے کون سا نہیں ہے، تو بس پھر یہ اس آیت کے تحت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزیں تمہارے نفع کے لیے پیدا کی ہیں، پھر آپ کو مزید تحقیق جستجو کسی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر چیز کی تہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی زندگی کو خود تنگ کرتے ہیں، وہ مطلب یہ کہ شرعی رعایتوں سے اگر فائدہ نہیں اٹھاتے تو وہ پریشانی رہتے ہیں، وسوسوں کا شکار رہتے ہیں، اور پھر وہ تحقیق اور جستجو، کسی کی کچھ تحقیق ملتی ہے کسی کی کچھ، وہ فیصلہ نہیں کر پاتے۔ اور میں نے اس قسم کے وساوس کے شکار لوگوں کو یہ دیکھا ہے کہ وہ جس میں ان کو وسوسہ پیدا ہوتا ہے اس میں تحقیق کریں گے، اور ہزارہ چیزیں بغیر تحقیق کے استعمال کر رہے ہوں گے، ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ تو گزارش یہ کر رہے تھے کہ بعض لوگ ہر چیز کی تحقیق کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کیسے بنی ہے، یہ کیسے بنی ہے۔ شریعت نے اصول بیان کر دیا کہ اگر کسی چیز کے بارے میں آپ کو یقینی طور پہ حرام ہونا معلوم ہو، ناپاک یا نجس ہونا معلوم ہو، اس سے آپ اجتناب کریں گے، اور نہیں معلوم ہے اور آپ مطلب آسانی سے کوئی تحقیق ہو سکتی ہے، مطلب کسی سے آپ نے پوچھ لیا، جیسے دکاندار بیچ رہا ہے تو وہ کر لیں، لیکن آپ کو بہت زیادہ ڈیپلی جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے لیے طیب اور حلال ہے۔ اور کسی بھی چیز کے حرام ہونے کا یقین چند چیزوں سے ہو سکتا ہے۔ نمبر ایک، آپ نے اپنی آنکھوں سے کسی شے کو کسی شے میں ناپاکی کو ملتے دیکھا ہو، یا ناپاک چیز سے تیار ہوتے دیکھا ہو، یا پھر کسی عادل شخص نے دیکھ کے خبر دی ہو۔ عادل اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر باشرہ ہو، صاحب علم بھی ہو،
صاحب تقوی ہو، اس کے گھر والے، اس کے قریبی لوگ گواہی دیتے ہوں، کبھی یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے اور تمام عبادات بجا لاتا ہے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، وہ ہوتا ہے عادل شخص۔ وہ اگر دیکھ کے آپ کو آ کے بتائے کہ میں نے دیکھا تھا کہ ایسا ہے، تو اس کی خبر دینا بالکل ایسا ہے جیسے آپ نے خود دیکھا ہو، پھر اس پہ آپ کو یقین کرنا ہوگا۔ یا آپ اپنی آنکھوں سے چیز کو دیکھ رہے ہیں، یا جیسے میں نے پہلے بتایا، یا وہ یا باہر کی خبر پہ اس طرح اعتماد کر سکتے ہیں کہ وہاں کی کمپنیاں بعض اوقات قانونی اعتبار سے ان پہ لازم ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے اس میں میٹیریل ڈالا ہے وہ آپ لکھیں اوپر، تو انہوں نے اگر لکھا ہے کہ اس میں ہم نے ناپاک چیز ڈالی ہے تو پھر اس قول کا بھی اعتماد کر کے اس سے بچا جائے گا۔ باقی اگر آپ کو نہیں پتہ، جیسے مثلا ایک صابن آپ کے پاس آیا، اب یہ کیسے تیار ہوا ہے باہر کا صابن، اب بعض لوگ کہتے ہیں جی باہر کا صابن استعمال نہ کریں، ضرور اس میں ناپاک چیز ملی ہوگی۔ بھئی کس طریقے سے آپ نے دیکھا ہے آنکھوں سے؟ نہیں۔ کسی عادل شخص نے خبر دی؟ نہیں۔ کیا اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے؟ نہیں۔ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں وہ اکثر ڈال دیتے ہیں حرام چیز، تو ضروری تو نہیں کہ اکثر ڈالیں تو اس میں بھی ڈالا ہوگا۔ پھر زیادہ سے زیادہ یہ کہ اگر آپ کا دل نہیں چاہ رہا تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اس کے حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے سکتے ہیں، بلکہ یہ اس آیت کے تحت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز تمہارے نفع کے لیے پیدا کی ہے۔ اس اصول کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ تو اب اس کا خلاصہ یہی ہے کہ آپ ان دانتوں کو استعمال کر سکتے ہیں، ہاں اگر تیار کرنے والے خود یہ بتا دیں آپ کو، یا کسی طرح آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس میں حرام چیز کی آمیزش ہے، تو بہتر ہے کہ پھر اس کو نہ استعمال کریں، کوئی اور دانت وغیرہ آپ استعمال کر لیجئے۔